ہم دو بھائی تھے، میں بڑا تھا۔ ہمارے والد صاحب جب بیمار پڑ گئے تو ہم دونوں کو ایک دن بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنے ایک دوست کو گواہ بنا کر اپنی ساری جائیداد ہم دونوں میں برابر بانٹ دی اور ایک چھوٹا سا حصہ اپنے لیے رکھا اور کہنے لگا، میرے انتقال کے بعد یہ حصہ پڑوس میں موجود ایک بیوہ عورت کو دیا جائے۔ کچھ دن بعد بابا کا انتقال ہو گیا اور گواہ کی موجودگی میں اس کی بتائی ہوئی وصیت پر عمل کیا گیا۔ میں نے اپنی جائیداد کے حصے سے کچھ بھینسیں خرید لی اور ان کا دودھ بیچنے لگا۔ خالص دودھ ہونے کی وجہ سے میرے حلال رزق میں بہت برکت پڑ گئی اور اب گاؤں کے علاوہ شہر کے لوگ بھی مجھ سے دودھ خرید کر لے جاتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی نے کچھ خاص نہیں سوچا، اسے یہ بہتر لگا کہ پیسے بینک میں رکھ دیتا ہوں، جو وہاں سے ملیں گے اس سے ہر ماہ کا خرچہ کر دوں گا۔ تھوڑے ہی وقت میں وہ بری صحبت میں آ گیا اور میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ میری باتوں پر غور نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑے ہی وقت میں دوستوں نے اسے کنگال کر دیا۔ اب وہ دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا پر کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی تو میں اس کو اپنے پاس لے آیا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے کام میں لگا دیا اور اس کو خرچہ پانی دینے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر وہ پھر سے صحت مند ہو گیا اور مجھے دعائیں دینے لگا، پر دل ہی دل میں وہ مجھ سے خوش نہیں تھا۔ وہ میری کامیابی سے جلتا تھا۔ وہ چاہتا تھا میں بھی اس کی طرح کنگال بن کر دوسروں کا محتاج بن جاؤں۔ برے وقت میں بھاگ جانے والے اس کے دوست اب پھر سے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور اس کو الٹی تکتی پڑھا کر میرے خلاف کر رہے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک ایسا بندہ رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی زبان کالی ہے اور ایک نمبر کا حاسد ہے۔ اس کی زبان سے جس کے بارے میں بھی جو الفاظ نکلتے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا، اور جس سے بھی کسی چیز کا حسد کرتا تو وہ چیز اس کے پاس نہیں رہتی۔ میرا بھائی اس سے جا کر ملا اور فیاض نے اسے بتایا کہ میری تباہی ہونی چاہیے، جس کے عوض وہ اسے اچھی رقم دے گا۔ پر حاسد کیونکہ اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا تو اس کی بینائی کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے فیاض سے معذرت کر لی، پر بہت زیادہ مجبور کرنے کے بعد وہ راضی ہو گیا اور فیاض کی مدد سے وہ آ کر میرے باڑے کے قریب پہنچا۔ اب فیاض نے اسے بتایا کہ وہ سامنے رہے اور میرا بھائی بھی وہاں موجود ہے۔ آپ آہستہ آہستہ آگے جاؤ اور میرے بھائی کو اپنی کالی زبان اور حسد سے تباہ کر دو۔ حاسد نے کہا، مجھے اچھی طرح سے دکھائی نہیں دے رہا، آپ کا بھائی یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ فیاض نے کہا، تقریباً 20 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ آپ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بالکل سیدھے چلے جائیں۔ اس نے فیاض سے کہا، ارے 20 میٹر کے فاصلے تک تم صاف دیکھ رہے ہو، تمہاری تو نظر بہت تیز ہے، میں تو 1-2 میٹر تک بھی صاف نہیں دیکھ پا رہا۔ اس کے یہ الفاظ منہ سے کیا نکلے کہ اچانک میرے بھائی فیاض کو سر میں شدید درد محسوس ہونے لگا اور اس کی آنکھیں بھی دکھنے لگی۔ وہ چیخنے چلانے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس کی بینائی جا چکی تھی۔ اس نے تو میرا برا سوچا تھا پر اس کے ساتھ برا ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو کسی اور کے لیے کھڈا کھودتا ہے اس میں وہ خود ہی گر جاتا ہے۔